بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ ایوان صدر کا نیا مکین کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی مد مقابل ہیں۔ صدارتی انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کے 355 ارکان ووٹ کے لیے اہل ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل صبح 10 سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے ایوان کو آج کے لیے پولنگ سٹیشن قرار دیا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن پریزائیڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ارکان کو اسمبلی کے جاری کردہ شناختی کارڈ کے ساتھ ایوان میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ احوال جانیں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا، اہم مارکہ آج ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور باقی صوبائی اسمبلیوں کی طرح آج پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹنگ ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں جو ہے ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مکمل کر لیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے 355 ارکان چونکہ حلف اٹھا چکے ہیں تو وہ ووٹنگ کے لیے آج کے اس صدارتی الیکشن میں ایلیجیبل ہیں۔ اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کی تو انہیں مسلم نون، مسلم کاف، آئی پی پی کی پنجاب میں حمایت حاصل ہے اور تقریباً انہیں پنجاب اسمبلی کے 250 ووٹ ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر بات کی جائے صدارتی فارمولے کی تو اس میں چونکہ بلوچستان اسمبلی کے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ بینچ مارک ہیں تو اس کے تناسب سے پنجاب کی اسمبلی کے 5.7 ارکان کا ایک ووٹ تصور ہوگا اور آصف علی زرداری کو حکومتی اتحادیوں کا نمبر گیم دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ 44 کے قریب ووٹ ملیں گے۔ اگر سنی اتحاد کونسل کی بات کی جائے تو محمود خان اچکزئی ان کے امیدوار ہیں اور انہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان اور مجلس وحدت المسلمین کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ان کے پاس تقریباً 105 ارکان کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے اور صدارتی فارمولے کے تحت یعنی کہ 5.7 ارکان کا ایک ووٹ تصور ہوگا تو اس کے لحاظ سے تقریباً 18 ووٹ جو ہیں محمود خان اچکزئی کو پنجاب اسمبلی سے ملنے کا امکان ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ کار کی۔ ہر جو ممبر ہے پنجاب اسمبلی کا یعنی وہ ووٹر جو ہے صدارتی انتخاب کا وہ اپنا اسمبلی کارڈ دکھا کر پولنگ سٹیشن میں داخل ہو سکے گا یعنی پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر جا سکے گا۔ ایک کاپنگ پینسل ہے جسے خصوصی پینسل کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے من پسند امیدوار کے نام کے آگے کراس لگائے گا یعنی نہ تو ٹک کیا جائے گا نہ ہی کوئی سٹیمپ ہوگی بلکہ جو ہے وہ کراس لگایا جائے گا اور اس کے لیے رازداری رکھنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک خصوصی ڈیسک لگا کر اس کے اوپر کینوپی جو ہے وہ لگائی گئی ہے تاکہ رازداری سے وہ وہاں پر اپنے من پسند امیدوار کے آگے کراس کا نشان لگا سکیں۔ اگر بات کی جائے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کمپین تھی اس کو بلاول بھٹو اور مریم نواز نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ کل گورنر ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس کیا اور جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان شریک ہوئے اور حکمت عملی کو فائنل کیا۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی گزشتہ روز اپوزیشن چیمبر میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا اور حکمت عملی طے کی۔ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ 3 پولنگ ایجنٹ اپنے مقرر کیے ہیں جن میں رانا شہباز، بریگیڈیئر ٹائر مشتاق اور اویس ورک ہیں۔ اسی طرح 3 پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ جو حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری ہیں ان کے 3 پولنگ ایجنٹ اندر فرائض سر انجام دیں گے۔ تو تمام تیاریاں مکمل ہے۔ 10 بجے پولنگ کا آغاز ہوگا اور بلا وقفہ بلا تعطل یہ شام 4 بجے تک پولنگ جاری رہے گی۔ انگریزی کے حروف تہجی کے لحاظ سے جو ہے وہ ارکان کے نام پکارے جائیں گے ABC کے لحاظ سے جن کے نام پہلے آتے ہیں تو الفابیٹیکلی اسی ترتیب سے ناموں کو پکارا جائے گا۔ اگر بات کی جائے اہم ترین ووٹر کی تو مریم نواز آج اس ایوان میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گی۔ اسی طرح جو صوبائی وزراء ہیں اور دیگر تمام ارکان ہیں اپوزیشن کے رہنما بھی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو یوں آج صدارتی انتخاب کا جو ووٹنگ کا پروسیس ہے وہ 10 بجے شروع ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ صدارتی انتخاب کے لیے حکومتی اتحاد نے پنجاب میں حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے ہم پھر بھی ووٹ دیتے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ۔ صدارتی انتخابات کے لیے پنجاب کا محاذ حکومتی اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹیوں کا گورنر ہاؤس لاہور میں مشترکہ اجلاس۔ مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی، بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں حکومتی اتحاد کی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور IPP کی نمبر گیمز کا جائزہ لیا گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص جماعت کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوئی، نفرت تقسیم کے ماحول کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ کی طرف بڑھنا ہے،
ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا، لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے. سب شاید اس میرا بات کا تائید کریں گے کہ ہمارے معاشرے اب کچھ اس قسم کے بن رہے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو ہم ووٹ دیتے. ہم الیکشن میں مد مقابل تھے. ہر جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. مریم نواز نے کہا کہ انتخابات کے بعد ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کے مفاد میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں. اچھی بات ہے آصف زرداری سیاسی شخصیت اور صدر بنیں گے. آصف زرداری سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ آج آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں. اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی. نائس آف یو کہ آپ آئے ہیں. سب سے آپ کی ملاقات بھی ہو گئی. اجلاس سے قبل مریم نواز اور بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس میں ملاقات بھی ہوئی جس میں صدارت انتخاب پر تفصیلی گفتگو ہوئی. لیاقت انصاری، لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری معطل کرنے اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین کا صدارتی انتخاب میں ووٹ شمار کرنے سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے صاحبزادہ حامد رضا کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے اشتیاق خان پیش ہوئے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست پر اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض مصدقہ دستاویزات لفظ نہ کرنے کا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متعلقہ فورم نہیں ہے. مصدقہ دستاویزات کا اعتراض دور کر دیتے ہیں اور عدالتی دائرہ اختیار کا اعتراض پھر عدالت دیکھ لے گی. اشتیاق خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ عدالت اعتراض دور کر کے فوری سماعت کرے. عدالت نے ریمارکس دی کہ یہ آفس کا معاملہ ہے. چیف جسٹس دیکھیں گے کہ کب سماعت ہوگی. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 24 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے کے دوران ایوان میں اپوزیشن ارکان کی شدید ہنگامہ آرائی. سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. ارکان حلف نہیں اٹھا سکتے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ حلف اٹھانے کی کارروائی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہو رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس. آغاز میں مخصوص نشستوں کی حلف برداری پر اپوزیشن اراکین کا احتجاج. اپوزیشن اراکین بانی پی ٹی آئی کی تصویر والے پلے کارڈز ایوان میں لہراتے رہے. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور شور شرابے میں پنجاب اسمبلی میں خواتین اور اقلیتی کی 24 مخصوص نشستوں پر نومنتخب اراکین نے حلف اٹھایا. حلف اٹھانے کے دوران اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان ہنگامہ آرائی. سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد خان نے مخصوص نشستوں کی حلف برداری کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا. سنی اتحاد کونسل کی سیٹس تھی جو ہماری 24-25، انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز کے وہ ہماری بھی لی تھی. حالانکہ اس میں آئین میں بڑا واضح ہے آرٹیکل 51 میں کہ یہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت ہم کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو آزاد امیدوار ہیں. ہم نے وہاں پر بڑا بھرپور احتجاج کیا. اسپیکر صاحب کو آئینی اور جو بھی ضابطہ کار تھے اس پہ بتایا، مگر انہوں نے اس کو انڈو کرنے کے بعد ان کے حلف کی کیے. دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پر مخصوص اراکین سے حلف لے رہے ہیں. کوئی کام غیر آئینی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری شہید اور قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ قیادت اس فرد کا نام ہے جو لوگوں کو درست سمت اور امید دے. پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کون کون منصورہ نہیں آیا، لیکن ہم نے کہا کہ اکیلے اور اپنے اصولوں پر کھڑے رہیں گے. حمزہ خورشید کی رپورٹ. جماعت اسلامی کی زیر اہتمام منصورہ میں تجدید عہد کنونشن کا انعقاد. امیر جماعت اسلامی سراج الحق، امیر العظیم، جاوید قصوری اور سٹیک ہولڈرز کی شرکت. جماعت اسلامی کے کارکن بھی بڑی تعداد میں کنونشن میں موجود تھے. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد ایک کمیشن بنایا. کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب جماعت اسلامی اتحادی حکومت نہیں کرے گی. پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کون کون منصورہ نہیں آیا، لیکن ہم نے کہا اکیلے اور اپنے اصولوں پر کھڑے رہیں گے. امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ آج کی حکومت میں سب شامل ہیں. کوئی پی ڈی ایم 1 تو کوئی پی ڈی ایم 2 ہے. یہ سب ایکسپوز ہو گئے. اب ان کے گریبان اور ہمارے ہاتھ ہوں گے. ہم نے ایک طویل عرصہ اتحادوں میں گزارا ہے اور ہر اتحاد میں شامل ہونے کے بعد
हमारी सियासत कोई और करते रहे और हम सिर्फ दावत और तंजीम की बात करते रहे, फिर उनके गुनाहों का बोझ, फिर उनके जराइम का बोझ, फिर उनकी जराइम का जवाब हर गली और कूचे में हमें देना होता था। हमने मर्जी से तय किया कि हम मजीद इत्तेहादी सियासत नहीं करेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का वाहिद रास्ता है कि तमाम इदारे गैर जानिबदार हों। माह सयाम की आमद फार्मी अंडों की कीमत बेकाबू अंडे 3 रुपये महंगे फ़ी दर्जन कीमत 258 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,620 रुपये में दस्तयाब। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 563 रुपये फ़ी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 373, परचून रेट 388 रुपये किलो मुकर्रर है। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अपडेट लेंगे। अब्दुल कादिर बताइएगा, कीमतों में इजाफा हो गया है? जी बिल्कुल, फार्मी अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले ये इजाफा 2 रुपये फी योमिया के हिसाब से किया जा रहा था, लेकिन अब ये 3 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। आज भी मज़ीद 3 रुपये बढ़ाकर कीमतें जो हैं 258 रुपये फी दर्जन की सतह पर पहुंचा दी गई हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,620 रुपये की कर दी गई और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी जो है वो खासा नाला है। ताहम जो ब्रायलर है उसकी कीमतें मुस्तहकम है। ब्रायलर की कीमतें 563 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी कोई कमी बेशी नहीं की गई। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 373, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमत 500 रुपये फी किलो से कम की सतह पर आना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है और अंडों की कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं, इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मुगलपुरा फूड गोदाम का दौरा। निगहबान रमज़ान पैकेज गिफ्ट हैम्पर्स का मयार चेक किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि 65 लाख मुस्तहिकीन के घरों की दहलीज पर रमज़ान पैकेज पहुँचेंगे। आम सारिफ के लिए रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज की डोर स्टेप फ्राहमी मज़ीद तेज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मुगलपुरा में राशन पैकिंग गोदाम का दौरा। गिफ्ट हैम्पर्स में मौजूद शेख खुर्दनोश के म्यार को चेक किया। पंजाब फूड अथॉरिटी से आटे, घी, चीनी, चावल और दालों के 433 सैंपल्स लिए गए। पास किए जाने वाले 417 सैंपल्स ही रमज़ान पैकेज में शामिल किए गए हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज 65 लाख मुस्तहिकीन के घरों की दहलीज पर पहुँचेगा। आम सारिफ के लिए रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो यही है कि लोगों को इज़्ज़त के साथ उनकी दहलीज पे उनको चाहे एक ये फूड हैम्पर की शक्ल में सही, मगर बड़ी बड़ी लाइनों से को अवॉइड करके उनके दहलीज तक पहुँचाया जाए। और फूड अथॉरिटी के जितने ऑफिसर्स हैं वो दिन रात तमाम डिस्ट्रिक्ट में जांफशानी के साथ एफर्ट कर रहे हैं कि भी इसकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। ज़िला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज़ में लाहौर में 40,000 राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से इख्तिताम तक रमज़ान बाजार भी लगाए जाएंगे। रमज़ान बाजारों में अवाम को सस्ती, मयारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दस्तयाब होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें रमज़ान बाजारों की कड़ी निगरानी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के मिशन के मुताबिक हकदार की दहलीज पर बगैर किसी कोताही के पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लेस्को ने रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। सहरो इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने तमाम अफसरान को रमज़ानुल मुबारक के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लेस्को हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाएगा, जबकि लेस्को हुकाम का कहना है कि लेस्को के तमाम चीफ इंजीनियर्स बारी बारी कंट्रोल रूम में ड्यूटी देंगे। यकम रमज़ानुल मुबारक से सहरो इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कंट्रोल रूम पूरे लेस्को रीजन की निगरानी करेगा। तमाम सब डिवीजन्स को इजाफी ट्रांसफार्मर, ट्रालियाँ और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक मुस्तहिकीन को रमज़ान निगहबान पैकेज की फराहमी घरों की दहलीज पर जारी है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर समेत पूरी डिवीजन के अब तक के आदाद शुमार जारी कर दिए। अब तक 43,510 राशन बैग्स पहुँचा दिए गए। रमज़ान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर फराहमी जारी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर समेत पूरी डिवीजन के आदाद शुमार जारी कर दिए। अब तक 43,510 राशन बैग्स पहुँचाए जा चुके हैं। लाहौर शहर में 27,600
اور 30 رمضان نگہبان پیکج بیگز مستحقین کی دہلیز پر حوالے کیے جا چکے ہیں۔ ضلع شیخوپورہ میں 14,039 تھیلے مستحقین کی دہلیز پر پہنچائے گئے ہیں۔ کمشنر کا ہربنسپورہ رمضان نگہبان پیکج کے لیے قائم ویئر ہاؤس کا دورہ، سامان کی دستیابی، اسٹور، ترسیل کے لیے وضع کردہ میکانزم کے مطابق جائزہ لیا۔ پیکج میں موجود اشیاء کی کوالٹی کی متفرق سیمپلنگ کرائی، ریکارڈ چیک کیا، اشیاء کا وزن بھی کرایا۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ رمضان نگہبان پیکج کی کوالٹی کی تصدیق پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کرائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب رمضان المبارک میں اشیاء کی سستے داموں فراہمی کے لیے اقدام جاری ہیں۔ ماڈل بازاروں میں ایگریکلچر فیئر پرائس شاپس لگانے کے لیے خصوصی پرچیز کمیٹی تشکیل۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ 13 اشیاء ضروریہ کی بہترین خریداری کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ایگریکلچر فیئر پرائس شاپس پر بہتر کوالٹی اور مناسب داموں پر اشیاء کی فروخت یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا مزید کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور انجمن آڑھتیاں پرچیز کمیٹی کی مکمل معاونت کریں گی۔